بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له 15 شعبان المعظم انتہائی خیر، برکت، فضیلت، بخشش، مغفرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق اور عافیت کی رات ہے۔ اللہ رب العزت اس میں بے شمار لوگوں کو بخش دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت جبرائیل نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت سنائی کہ شعبان کی 15ویں کی رات کو اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزادی عطا فرماتے ہیں، جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس رات کو شب براءت بھی کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ یہ رات بخشش کی رات ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں حل من مستغفرین، کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو جس طرح یہ بخشش اور عافیت کی معافی کی رات ہے، اسی طرح کچھ نافرمان لوگوں کے لیے یہ رات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی رات بھی ہے۔ ایسے بھی بد نصیب لوگ ہیں جن کو اس بابرکت رات میں بھی بخشش نہیں ملتی، جن کو اللہ کی رحمت سے حصہ نہیں ملتا، اللہ ان پر نظر عنایت و شفقت نہیں فرماتے۔ ایسے بدقسمت لوگ بھی احادیث پاک میں ان کا ذکر ہوا ہے، بتائے گئے ہیں۔ اس لیے اہتمام سے ہمیں ان جرائم سے بچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے اور خوب گڑ گڑا کر رو رو کر توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو اس رات میں بخشوا لینا چاہیے۔ تو حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے بدبخت لوگ ہیں جو اس رحمت بھری رات میں بھی رحمت خداوندی سے محروم ہوتے ہیں، تاکہ ہم ان جرائم سے توبہ کر کے اللہ کی رحمت میں آ جائیں۔ اس فہرست کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس رات کی رحمت، بخشش، مغفرت سے، رب تعالیٰ کی نظر رحمت اور شفقت سے محروم ہوگا وہ مشرک ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا، شریک سمجھ لیا، اللہ کا ہمسر اور برابر کسی کو بنا لیا، یہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ ناحق جادوگر، جادو کرنے والا، لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والا، جادو کے ذریعے سے ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ کاہن اور نجومی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا ناجائز بغض اور کینہ رکھنے والا شخص، یہ بھی اس رات کی رحمت و شفقت سے، اس رات کی خیر و برکت سے محروم ہوگا۔ اسی طرح فرمایا باجا بجانے والا اور اس کے سننے میں مصروف رہنے والا، اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کی چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی، اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ زانی مرد و عورت بھی نہیں بخشے جائیں گے اس رات میں۔ اسی طرح والد اور والدہ کا نافرمان، ان کو تکلیف پہنچانے والا، یہ شخص بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ہمارے ہاں والدین کی نافرمانی کو جرم بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس مغفرت بھری رات میں بھی اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی جس پر اس کی والد یا والدہ ناراض ہوں۔ اس لیے والدین کو منانے کا بھی اس رات میں اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے والدین کو بھی انسان راضی کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے شراب پینے والا اور شراب کا عادی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اس بدبخت کی بھی مغفرت نہ ہوگی جو شراب پیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے جو شراب پیتا ہے اس کو 80 کوڑے سزا دو، فجلدوہ،
پھر پیے تو پھر اس پر کوڑے برساؤ، پھر پیے تو پھر اس پر کوڑے برساؤ۔ حدیث پاک میں ہے چوتھی دفعہ اگر پیے تو حاکم وقت تعزیراً اسے قتل بھی کرا سکتا ہے۔ 10واں وہ شخص جو اس رات میں بھی محروم ہوتا ہے وہ ہے قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داروں سے اور مسلمانوں سے ناحق قطع تعلقی کرنے والا۔ اس شخص کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں، دنیاوی وجہ سے اگر اس نے ایسا کیا ہے تو ضرور اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ شرعی تقاضوں کی وجہ سے ترک کلام کرتا ہے تو یہ عین شریعت ہے، عین ایمان ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اللہ کے نافرمانوں سے الگ رہنا، اللہ کے مجرموں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں سے الگ ہونا، ان سے ترک تعلق کرنا، یہ شریعت میں مطلوب و محمود ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا ناحق قطع تعلق کرنے والا، ناجائز قطع رحمی کرنے والا، یہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور غور و فکر کرے کہ ان عیوب میں سے، ان گناہوں میں سے کوئی گناہ میرے اندر تو نہیں جس کی وجہ سے میں اس رات میں بھی نہ بخشا جاؤں، میری مغفرت نہ ہو سکے۔ ایسے بدقسمت لوگ جن کی اس بابرکت عظمت والی رات میں بخشش نہیں ہوتی، رحمت خداوندی سے محروم رہتے ہیں، انہیں چاہیے غور و فکر کر کے اپنے ان جرائم اور گناہوں سے توبہ کریں، پھر حق تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ بلکہ فرمایا اللہ سے گناہوں کی معافی کرنے والا ایسا ہے، اللہ اس کو گناہ معاف کر کے اللہ اپنا حبیب بنا لیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں۔ آمین آمین۔